اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اسم المشتقات میں ابھی تک 4 چیزیں پڑھی ہیں: فاعل، مفعول، ظرف، صفہ. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں تفصیل کو ہم سٹارٹ کر لیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس صرف جو فعل ہوتا ہے اس میں ماضی، مجہول، ماضی، مضارع اور پھر ان کے مجہول، بہت، مجرد اور مزید فی میں ہم نے اس کے اوزان دیکھے. ہم نے پھر اسماء مشتقہ یعنی وہ اسماء جس کے اندر کوئی قواعد و ضوابط ہے ان کو ہم نے دیکھا. اگین مجرد اور مزید فی دونوں کے ریفرنس ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ پکے اوزان ہیں اسم الفاعل اور اسم المفعول میں، مجرد، مزید فی میں. اسم الظرف میں ہمارے پاس 3 اوزان ہیں. ایک تو وزن کے لحاظ سے مفعل، مفعل، اس کے بعد کثرت کے لحاظ سے مفعلۃ اور جمع مکسر مفاعل، اور مزید فی میں موال. ہم نے اسماء الصفہ، یہ جو ہم نے اسماء الصفہ 4th لائن ہے جس میں اوزان کی صفات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اوزان پڑھ رہے ہیں، اس میں اب مختلف کیٹیگریز میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایک ہے اسم المشتبہ یعنی مشتبہ ان، ڈاؤٹ والے ان. اس میں ہمارے پاس مفعول کا وزن ہے، فاعل کا وزن ہے، فعیل کا وزن ہے اور فاعل کا وزن ہے. یہ 4 اوزان اسم المشتبہ کہلاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں یہ ان میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفات موجود شروع سے نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. اسم صرف فعیل جو ہے اس میں کیا ہے، یہ اس میں ہمیشگی کا عنصر ہے، اور جو اسم صرف فاعل ان کا وزن ہے یہ ہمیشگی کا ہے لیکن ٹیمپرری فیز رہے گا بیچ میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ہوتا رہے گا لیکن ٹیمپرری فیز ہوگا. اسم المشتبہ میں ہمارے پاس یہ چیزیں آتی ہیں. سوری، ایک سلائیڈ وہ میں جس لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کرتا ہوں یہاں شفٹ کیا تو سم آف دی یہ فائل کی تو سلائیڈ ہوگی، مفعول کی بھی ایک سلائیڈ تھی وہ انشاءاللہ کل میں دکھا دوں گا. دیکھیں ہم نے پڑھا حذیفۃ ذہب الی المسجد. اب حذیفہ کیا ہے اس میں؟ حذیفہ فاعل ہے. جملے کے حساب سے کیا ہے؟ اسمیہ بن رہا ہے فعلیہ؟ اسمیہ. تو حذیفہ کیا ہوا اس میں؟ مبتدا خبر متعلق خبر. مبتدا ہو گیا، فاعل ہو گیا. فاعل کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ یہ کس حالت میں ہے؟ رفع کی حالت. اور اس کی وسعت کیا ہے؟ وسعت معرفہ ہے کیونکہ نام ہے یہ. جزاک اللہ. یعنی ہم نے جب بھی ہم نے جملے اجزاء دیکھنے ہوں گے تو ہم 2 چیزوں کو دیکھیں گے: نمبر 1 اس کی وسعت، دوسری اس کی حالت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بالکل ماشاءاللہ صحیح کہا، یہ مبتدا اور فاعل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو فاعل کیوں کہا؟ سر کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کام کر رہا ہے. تو آپ کو ترجمے سے پتہ چلا نا. ہم عربک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے فاعل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ حالت جی جزاک اللہ، حالت رفع ہے. اب ایک دوسری مثال دیکھیں، القاتل ذهب الى المسجد. القاتل کیا ہے؟ القاتل سر اسم الفاعل ہے یہ. جزاک اللہ. اب ایڈیشنل چیز کیا آگی کہ یہ اسم الفاعل بھی ہے. اسم الفاعل کیوں کہا آپ نے اس کو؟ سر کیونکہ یہ فاعل کے وزن پہ فاعل. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق یہ ہے کہ فاعل رول ہے اور اسم الفاعل وزن ہے. جی سر. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. الرجل القاتل. اب الرجل کیا ہے اور القاتل کیا ہے؟
تو یہ مرکب توصیفی بنا رہے ہیں. ایک تو مرکب توصیفی ہو گیا، بالکل ٹھیک. اب الرجل کو پہلے بتا دیں کیا ہے. تو یہ معرفہ ہے ٹھیک اور رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک. واحد ہے اور مذکر ہے سر. اور جملے کے لحاظ سے یہ فائل ہوگا سر. فائل بھی ہے، مبتدا. فائل ہے کیونکہ رفع میں ہے، اور جی مبتدا سر. بھی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. تو القاتل کیا ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے، لیکن یہ کیا یہ فائل خبر یہاں کیا؟ فائل تو جی سر. جی جی، الرجل آپ نے فائل کہہ دیا اور اسم یس سر. الفائل نہیں کہا، لیکن القاتل کو آپ نے اسم الفائل کہا، تو کیا فائل ہے یہ؟ نو سر، فائل نہیں ہے یہ. پھر کیا آئے گا یہ؟ تو یہ یہاں پہ مفعول کے طور پہ آیا ہوا سر. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ تو نصب کی حالت میں ہوتا ہے سر. آپ نے شروع میں کہا تھا یہ مرکب ہے، تو مرکب توصیفی کے لحاظ سے قاتل کیا ہوگا؟ تو صفت ہوگی سر. نہیں، مرکب توصیفی آپ نے کہا تھا، تو الرجل کیا بنا اور القاتل کیا بنا؟ سر موصوف. سوری؟ سر الرجل موصوف ہوگا اور قاتل اس کی صفت ہوگی سر. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح کہا. الرجل مبتدا، فائل اور موصوف. القاتل صفت ہے فائل کی اور اسم الفائل ہے. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. القاتل الراجل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ الف کے اوپر میں نے حمزہ بنا دیا. اب اس میں کیا فرق پڑے گا؟ سر اب القاتل اسم الفائل ہوگا لیکن موصوف ہو جائے گا، اور الرجل جو ہے وہ اس کی صفت ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گا. ٹھیک پہنچ گئی. القاتل مبتدا، فائل، اسم الفائل اور موصوف، اور الرجل اس کی صفت ہوگی. یس سر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی فائل اسم الفائل میں کیا فرق ہے. ایک میں نے سلائیڈ بنائی تھی، وہ اسم المفعول، یہ مفعول کا بھی اس طرح میں نے بنایا تھا، وہ آج وہ ڈالنا میرا خیال کہیں بھول گیا میں، وہ کل انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا، پھر ہم نے اسم المشتبہ میں ہم نے 4 دیکھے تھے: فائل، مفعول، فعیل اور فاعل. اب ہم دیکھ رہے ہیں افعال الالوان و عیوب. ٹھیک ہے نا، یا افعال الصفا. ٹھیک ہے، دوسری کیٹیگری ہے اسم الصفا میں، جس میں ہم ظاہری رنگ دیکھتے ہیں یا ظاہری عیب دیکھتے ہیں، اور اس کا وزن کیا ہے؟ افعال. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دوسری کیٹیگری دیکھ لی. اچھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی باقاعدہ گردان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گردان میں کیا جی. ہے کہ واحد میں غیر منصرف ہے، مؤنث میں بھی غیر منصرف ہے، اور جمع مکسر کی طرح ہے رہا ہے. آپ دیکھ لیں تو، اور ساری اس میں مؤنث کی نشانی ہے الف ممدودہ کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. پھر ہم نے دیکھا کہ جمع میں دونوں منصرف ہیں، مذکر و مؤنث، اور ایک ہی وزن ہے. اور البتہ تثنیہ میں اگین غیر منصرف کی طرح آ رہا ہے، اور دونوں کا وزن مختلف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. یہ تو افعال الوان العیوب کا پوری گردان ہے افعالو کی. کلیئر ہوگی؟ جی سر. پھر ہم نے دیکھا ہائپربولک اسم المبالغہ. اس میں ہم نے دیکھا فعال کا وزن، فاعول کا وزن، فعلان اور فعلان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرق ہے ان اوزان میں. فعال میں کثرت کی بات ہے، فعول دل سے بات ہے، اور فعلان یا فعلان حد سے زیادہ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت ملتے جی. جلتے اوزان ہیں، لیکن ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی.
ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو اوزان ہیں. فعیلن ہم نے پڑھا تھا اسم الصفہ میں، اسم المشتبات میں، سوری اسم المشتبہ میں، اسم الصفہ غلط دکھاؤ، اسم المشتبہ میں فاعل مفعول فعیل اور فاعلن تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر دوسرا وزن ہم نے دیکھا تھا فعولن اسم المبالغہ میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. جب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں ایز فائل اور مفعول تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب فعیل فائل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو مؤنث میں تاء مربوطہ آتی ہے، اور فعول اگر مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو مؤنث کے طور پہ اس کی جو صفت ہے وہ تاء مربوطہ کے ساتھ آتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی. اب ہو گیا اپوزٹ. دیکھیں فعیل کو فائل سے ہم نے کہا اور فعول کو مفعول سے کہا. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. الٹا کیا ہو گیا؟ اب فعیل اگر مفعول کے ساتھ آئے گا تو تاء مربوطہ نہیں آئے گی صفت میں، اور فعول اگر فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا تو تاء مربوطہ نہیں آئے گی. نہیں. ٹھیک ہے نا؟ فعیل فاعل کے ساتھ، فعول مفعول کے ساتھ ہو تو تاء مربوطہ ایز اے صفت آئے گی مؤنث کے ساتھ، مذکر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھیک. یہ ہم نے استعمال دیکھ لیا دو اوزان، اسم المشتبہ میں فعیل کا اور اسم المبالغہ میں فعول کا، ایز فائل یا ایز مفعول. ٹھیک. جی سر. اچھا، پھر ہم نے ایک وزن دیکھا تھا فعلان، یہ بھی اس میں مبالغہ کا ہے جس میں انتہا ہے. مثلا غضبان غصہ ہونا یعنی بے انتہا غصہ ہونا، کسلان سست یعنی فعلان کے وزن پہ آیا تو بے انتہا سست ہونا. ٹھیک. جی جی. اسی فعلانو کا وزن جب مؤنث کے لیے استعمال ہوگا تو فعلا کے وزن پہ آئے گا. غضبانو غضبہ، کسلانو کسلا. کلیئر ہوگی؟ جی سر. اور جب جمع کے طور پہ آئے گا تو مذکر میں فعالن کا وزن آئے گا اور مؤنث میں فعالا کا وزن آئے گا. آپ دیکھیں دونوں کا فرق ہے، فعلا اور فعالا یہ تو ملتے جلتے ہیں، لیکن فعلانو فعالن کے وزن پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. ٹھیک. اچھا، تو یہ جمع میں ہو گیا. یہ جمع میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی مذکر مؤنث واحد اور جمع. جی سر. اسی طرح فعلانو کا ہم نے پڑھا کہ فعلانو مذکر میں فعلانو کا وزن ہوگا، مؤنث میں فعلا کا وزن ہوگا، اور جمع میں فعالن یا فعالا ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب دوسرا آپ دیکھیں فعلانو بھی ہے اور فعلانن بھی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فعلانن مورب منصرف ہے، تنوین والا ہے. فعلانن تنوین والا مطلب ایک ہی حد سے زیادہ ہونے کا. اب مثلا تعبانن ہے تھکا ہوا ہونا، یعنی حد سے زیادہ تھکا ہوا کو تعبانن کہیں گے. اب جب اس کی مؤنث بنے گی تو یہ دیکھیں منصرف ہے تو اس کے آخر میں تاء مربوطہ آ جائے گی. ٹھیک ہے سر. مذکر کے ساتھ واؤنون آ گیا جمع میں، اور مؤنث کے ساتھ آتن آ گیا. ٹھیک کلیئر ہے ہو گیا؟ سر. کل کی سلائیڈ اتنی کلیئر نہیں تھی تو اس کو ذرا جی جی. چینج کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آئی ہوپ ابھی کلیئر ہوگی بات. یس سر. ٹھیک. اب ہم نے دیکھا اسم المشتبہ میں فاعلن فعیلن فاعلن مفعولن. ٹھیک ہے. جی. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے یہ پراپر چینج کیا تھا، سیو بھی کیا تھا، لیکن ہوئی نہیں دوبارہ. چلے خیر، اللہ. افعال الصفہ میں افعالو کا وزن دیکھا ظاہری رنگ، عیب اور حلیے کے طور پہ. پھر ہم نے تیسری دیکھی ہائپربولک مبالغہ میں فعالن فعولن فعلان اور فعلانن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ہم نے اسم الصفہ اب کمپلیٹ کر لیا. کلیئر؟ یس سر. ٹھیک. اب ہم دیکھیں گے اسم التفضیل. اسم التفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرنا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا اگر تو ہم مقابلہ نہیں کر رہے تھے. فاعل ٹیمپرری ہمیشگی، فعیل ہمیشگی، فاعل مفعول ٹیمپرری، افعالو ظاہری رنگ. ٹھیک. مبالغہ میں دیکھیں فعال حد سے زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. فعول دل سے ہونا، فعلانو
اگین زیادتی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کثرت کی بات ہو رہی ہے، فلان اور بھی کثرت کی بات ہے، تو ہم کمپیریزن نہیں کر رہے تھے، یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم کمپیریزن نہیں کر رہے تھے، بلکہ ٹائم کے لحاظ سے اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس پہ ٹائم کی بات ہے، ٹیمپرری ہے، پرماننٹ ہے، وقتی ہے، یا بار بار ہونے والی ہے، تو بیسیکلی اس میں اسم الصفہ میں یہ عنصر نمایاں تھا. اسم التفضیل میں کمپیریزن کی بات ہے. اچھا، اس کا وزن بھی افعلو ہے، اور یہ جو افعال الصفہ اس کا وزن بھی افعلو ہے، جی سر. لیکن افعال الصفہ میں ظاہری رنگ، عیب اور حلیے کی بات ہوگی. افعلو یہاں پہ جب اسم التفضیل کے طور پہ آئے گا تو یہاں پہ کیا فرق ہوگا، یہ تقابلے کی بات آئی. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہمیں ہے. کیسے پتا چلے گا، تو ہمیں یہاں پہ گرامر کو بھی دیکھیں گے اور معنی کو بھی دیکھیں گے، تب ہمیں سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا، ہماری جی. زیادہ کوشش یہ تھی ہم گرامر سے چیز سمجھیں. یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے، تو جہاں دونوں کا وزن ایک جیسا ہو، جو مختلف ہوں، تو پھر ہمیں معنی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. تو اگر ظاہری رنگ، حلیے، عیب کی بات ہوگی تو ہم افعال الصفہ کہیں گے، اس کی پوری گردان ہے. اور اگر ظاہری رنگ، حلیہ یا عیب بھی ہوگا تو ہم اسے کیا کہیں گے، اسم التفضیل، افعال. ٹھیک، اب یہ کیسے استعمال ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا افعال الاوان عیوب میں یہ ہمارے پاس تھا. ٹھیک، اب دیکھیں، اب جی. کا منہ گنگا اور اخزارو رنگ، ظاہری رنگ ظاہری ہو لیا. اور اسم التفضیل میں افعلو، اللہ اکبرو، اللہ سب سے بڑا. جی سر. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو گرامر میں بنتی ہے وہ بنتی ہے سب سے بڑا اللہ، جملہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا اللہ مرکب توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں، افعلو جی. اکبرو وزن. ٹھیک ہے، یہ تقابلہ ہے، سب سے بڑا کمپیریزن. تبھی تو ہم اس کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں نا. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں، کیوں ظاہر ہے آپ کس کے پاس جاتے ہیں، جس کے بعد جو سب سے بڑا ہو آپ اسی کے پاس جائیں گے نا، کہ یار میرے مسئلے حل کر. ٹھیک ہے نا. اچھا، جی سر. یہ افعال الصفہ کی ہم نے گردان دیکھی تھی، جو واحد میں منصرف، مؤنث میں باقاعدہ آپ کو کیا الف ممدودہ، جمع میں دونوں ایک جیسے، مذکر مؤنث، اور پھر ہم نے تثنیہ میں بھی دیکھا کہ ان کا الگ ایک سی ہے. اب ہم افعالو کی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جی سر. افعالو یہ جو ہے یہ اسم التفضیل والا ہے. جی. یہ ہے افعالو، افعالہ، افعلان، افعلین، اور مؤنث میں ہے فولا اور فولایان، فولایین. ٹھیک ہے کہ نہیں، جی سر. جی افعلو، سر. افعلا، افعلان، افعلین، فولا، فولایان، فولایین. ٹھیک ہے کہ نہیں، جی سر. ابھی ہم نے جمع نہیں کیا. جمع میں ہمارے جی. پاس ایک تو ہے بالکل منصرف کی طرح، اونا، اینا، آتن، آتن. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ جمع مکسر بھی آتا ہے، مطلب دونوں بن سکتے ہیں، افعلونا بھی ہے وزن آ سکتا ہے، افعالو بھی آ سکتا ہے، افعالینا بھی آ سکتا ہے، اور افعالا بھی آ سکتا ہے. سوری، یہ ایلا تھا، میں نے زبر پیش لکھا ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی سر. اور اسی طرح آتن، آتن کے علاوہ فعالن، فعالن اور فعالن بھی آ سکتا ہے. ٹھیک، کلیئر ہوگی بات. جی سر. گردان جی سر. افعال الصفہ کی الگ ہے اور افعال اسم تفصیل مبالغہ کی الگ ہے. ٹھیک، جی سر. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا ایشو ہے. وہ ایشو کیا ہے، ہم نے جب فعلانو پڑھا تھا اسم المبالغہ، اس میں اس کی مؤنث کیا تھی، فعلا. جی. ٹھیک، یہاں ہم نے افعالو پڑھا اسم التفضیل، وہاں ہمیں مؤنث ملے گی فولا. تو ایک یہ ذہن میں رکھنا ہے
کہ فالانو میں جو اس کی مونس ہے وہ زبر کے ساتھ فعلا ہے، جبکہ اسم تفصیل میں افعالوں کی جو مونس ہے وہ فولا ہے پیش کے ساتھ. پیش کے ساتھ. ٹھیک تھوڑا ہے سا ایک مکسچر سا ہے، مکس سا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک تو میں یہ کمپیریزن پتہ چل جائے کہ فالانو اسم المبالغہ میں تھا، اس کی مونت تھی زبر کے ساتھ فعلا، اور افعالو اسم تفضیل میں جو اس کی مونت فولا ہے پیش کے ساتھ. ٹھیک. جی سر. اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھیں گے، افعال الصفہ اور افعال التفصیل، اس میں کچھ وزان کامن ہے. کیسے؟ مذکر میں آپ دیکھیں تو واحد کے لیے افعالو اور افعالہ، جی. تثنیہ میں افعالان افعالین، اور مؤنث جمع میں فولن فولن فولن. یہ کامن اوزان ہے افعال الصفہ اور افعال التفصیل میں. ٹھیک ہے. لیکن اب پہچان کیسی ہوگی؟ تو ہم نے کہا کہ جب دو مختلف چیزوں کے اوزان ایک جیسے ہوں ہم اس کے معنی کو دیکھتے ہیں. افعالو اگر رنگ حلیے عیب کے متعلق آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں وہ اسم الصفہ یا اسم الالوان العیوب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی صفت ہے تو ہم کہیں گے وہ اسم التفضیل ہے. ٹھیک ہے، کمپیریزن. جی سر. ٹھیک. آواز ہلکی ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے سر. مطلب تھوڑا سا مطلب یہ اس میں تھوڑا سا ٹرکی سا ہے. ٹھیک ہے کہ اچھا، ایک تو یہ ابھی کامن چیزیں ہم نے افعال الصفہ اور افعال التفضیل میں کامن چیزیں دیکھی. جو ڈفرنس ہے وہ کیا ڈفرنس ہے؟ سب سے پہلا ڈفرنس یہ ہے، وہاں پہ ہمارے پاس افعال الصفہ میں مؤنث کے لیے تھا فعلا و فعلا الف ممدودہ، جی. جبکہ اسم التفضیل میں کیا آئے گا؟ فولا پیش والا. جی سر. اس کے علاوہ تثنیہ میں تھا ہمارے پاس فعلا وانے فعلا وینے مؤنث میں، جبکہ اسم التفضیل میں کیا ہوگا؟ فولا یانے فولا یینے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. مذکر بھی کامن ہے، فعلان فعلین دونوں کامن ہے، لیکن مؤنث میں تثنیہ میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے نا. مذکر میں ہمارے پاس واحد بھی ایک جیسا ہے، مذکر میں ہمارے پاس تثنیہ بھی ایک جیسا ہے. فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ مؤنث میں. ٹھیک. پھر فرق آ رہا ہے مذکر میں ہمارے پاس جو افعال الصفہ ہے وہ فولن 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 کے وزن پہ ہے، جبکہ سوری یہ وہ رہ گیا، اس میں ترتیب غلط ہوگی. چلے خیر، پہلے مذکر کو دیکھ لیتے. اب یہ فولا یاد تم کو چھوڑ دیں. میں مذکر میں اگر آپ جمع میں دیکھیں تو افعال الصفہ میں ہمارے پاس دو اوزان ہیں، اونا اینا والا بھی اور مکسر والا بھی، افائلو اور افائلہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور جو ہم نے مذکر میں کہا فولن فولن فولن، تو وہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہم نے یہاں پیچھے دیکھا تھا کہ مؤنث میں تو کامن ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مؤنث میں کامن تھا. یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مذکر میں ہمارے پاس فولن 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 ہے اسم الصفہ میں، لیکن اسم تفضیل میں فرق آ گیا، اونا اینا آ گیا یا افائلو اور افائلہ آ گیا. ٹھیک ہے کہ ہم انشاءاللہ کل دوبارہ کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ نہیں، مؤنث میں تو یہ فولا یاتن اور فولا یاتین آیا نا، یہ نیچے تو آپ نے مذکر کا بتایا نا چینج. جی جی، وہ اصل میں وہاں پہ ہمارے پاس جو مؤنث میں تھا نا، یہ ایکچولی میں نے اوپر مؤنث کا کرنا تو وہ غلط لکھا گیا. ٹھیک ہے کہ یہ سلائڈ کل ٹھیک کر دوں گا، یہ اپنی غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یس میں سارا یہ مؤنث کا تھا اوپر ہی. ٹھیک، لیکن وہ ابھی سلائڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم کل دیکھ لیں گے. لیکن موٹا کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ واحد تثنیہ میں ہمارے پاس ایک جیسے اوزان ہے،
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اس میں ٹھیک ہے، اور کچھ ہمارے پاس ڈفرنٹ اوزان ہیں دونوں میں. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ ہم کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ دوبارہ. اچھا، ابھی ہم نے یہ بات تو سمجھ لی کہ دو اوزان ہیں ایک جیسے لیکن معنی میں فرق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس اچھا، اب یہی جو تفضیل میں ہے افعلو کا وزن یہ ثلاثی مجرد میں تو ہمیشہ ملے گا. ٹھیک، جی اور ثلاثی مجرد میں اگر الوان الصفا یا الوان العیوب میں سے آئے گا تو پھر ہم اسم تفضیل میں اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. بات سیدھی سی ہے، وزن ایک ہے نا. اگر ظاہری جی رنگ اور عیب حلیہ ہوگا تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے وہ اسم صفا میں سے ہے. لیکن اگر ظاہری رنگ اور عیب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر افعلو اسم تفضیل کے طور پہ آئے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، یہ ہم نے وہی بات اس کو دوبارہ کمپیریزن میں سمجھ گیا. اچھا، اب جو اسم یہ کیا نام ہے افعال الوان عیوب یہ ثلاثی مزید فی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سوری اوپر بھی ثلاثی مزید فی تھا کہ ثلاثی مزید فی میں الوان العیوب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مجرد میں دونوں ہے لیکن مزید فی میں الوان العیوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، اگر اسم تفضیل ہم نے یہاں بات کی تھی کہ ثلاثی مجرد میں افعال الوان العیوب نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا نا، ثلاثی مجرد میں الوان العیوب نہیں تھے، فی میں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آگے ایکسیپشن کہ اگر کبھی آ جائے افعال الوان العیوب ثلاثی مجرد میں یا مزید فی میں تو اس کا استعمال ڈفرنٹ ہوگا. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو تفضیل ہمیشہ ثلاثی مجرد میں ملے گا اور ثلاثی مجرد میں جو وزن آئے گا افعال الوان العیوب کے علاوہ وہ اس میں تفضیل ہی ہوگا افعال، اور مزید فی میں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ یہ آ جاتا ہے ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید فی میں بھی. وہ کیسے آتا ہے وہ اب ہم ڈفرنٹ دیکھیں گے. ٹھیک، وہ کیا ہے؟ ایک تو افعالو کا مطلب ہے زیادہ سخت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر یہ افعالو آئے گا اکثرو، جیسے اکثرو ہے افعالو کا وزن ہے. جی، جب وہاں آئے گا اسم تفضیل کے طور پر تو وہ پراپر اسی وزن میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ افعلو، افعلا، ٹھیک ہے، افعلان، افعلین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اب جب یہ اسم تفضیل میں آئے گا ایز این ایکسیپشن مجرد میں یا مزید فی میں تو یہ الگ حیثیت کے طور پہ آئے گا. جیسے اکثر دیکھیں تو افعلو کا وزن ہے. ٹھیک، اچھا، جب یہ اس طرح آئے گا تو پھر یہ باب ہے ہمارے پاس مزید فی کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ افتعال میں. ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے؟ اکثرو اختیارن. ٹھیک، باب افتعال سے اختیارن کو ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی ہم مصدر پڑھتے ہیں تو نصب میں پڑھتے ہیں اور نکرہ میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، ہم نے کہا تھا اللہ اکبرو افعلو کے وزن پہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایز اے صفت آیا تھا. اب ہم جہاں ایکسیپشن آ رہی ہے ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرا انداز کیا ہوگا کہ افعلو کے وزن پہ یعنی شدت کا اظہار بھی ہوگا اور اس کے بعد جو صفت ہوگی اکثرو صفت نہیں ہے، اکثرو صفت نہیں ہے، اصل میں صفت ہے اختیارن، اختیار صفت ہے. تو اختیار میں زیادتی ہے، سختی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ افعلو کے ساتھ یہ نصب میں اور مصدر کے طور پہ آئے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز.
ठीक है। 12 मिसाल देते हैं हम एक और, आजामू। अब आप देखिए अफालू के वजन पे आ गया, हम्म, इसके साथ तमयीज भी आई, बाब तफील से एक वर्ड आया तौकीरन, ठीक है ना, अजमत। अब आप देखिए नस्ब में भी है, मसदर भी है हम्म, और नकरा भी है। तो जब हम इस तरह इस्तेमाल हो अफालू, तो उसके आखिर में फिर तमयीज आएगा। तमयीज का मतलब क्या है? मसदर, नसब और नकरा में उसकी सिफ्त आएगी। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? इसको हम आगे मिसालों से समझें। तो हमने देखा या तो अफालू एज अ सिफ्ती आ गया, जैसे अकबरू आ गया, या तो ये अंदाज मिलेगा। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर वो अलवानुल उयूब है तो सिंपल सी बात है, अखजरू आ जाएगा। अब हम्म, कामू आ गया, बात खत्म। हम्म, ठीक। अगर आपके पास आ रहा है अफालू ये तफजील के तफजील में, तो वो एज अ सिफ्त ही आएगा, जैसे अकबरू है। जी सर। ठीक। या ये होगा कि वो आपके पास अफालू के वजन में एक कंपैरिजन के लिए चीज आएगी, उसके बाद तमयीज आएगी, यानी सिर्फ नकरा, नसब और मस्तर के तौर पर आएगी। ठीक है सर। और सर ये सिर्फ मजीद फी में होगा ना? और ये नहीं, ये सलासी मुजरद में भी हो सकता है। जो मिसालें थी वो मेरे पास ज्यादा मजीद फी की थी, मैंने वो डाल दी। ठीक है सर। ठीक है? तो ये मजीद फी में भी आएगा। सलासी हमने वो कहा था ना, देखे हमने ये क्या कहा था, हम्म, मजीद फी और सलासी मुजद्दद में अलवानुल उयूब। अलवानुल हम्म, उयूब में ऐसे नहीं होगा कि अक्सरू, अखजारू, अफजलू, अब कामू, ऐसे नहीं आएगा। वहां सिंपल से आएगा अब कामू या अखजारू। जी। ठीक है कि नहीं? तब लेकिन में ये वो एक आए। दूसरा है कि अफालू का वजन भी आएगा और तमयीज भी साथ आ रहा है, दो चीजें इसमें ठीक है सर। होंगी। ठीक है कि नहीं? जी। मसलन यस। आगे हम देखते हैं, अक्सरू नफा पहुंचाना। ठीक है। तो अब क्या होगा, अक्सरू नफ अन आएगा, अनफा अफजला के वजन पे है ना, मजीद फी में। ठीक है कि नहीं? नफा तो यस सर। सलासी मुजरद है, अनफा मजीद फी है। तो अक्सरू के साथ नफ अन आएगा, मस्तर, ज्यादा बेहतर, नफा। अक्सरू मालन, कसरत वाला माल के लिहाज से। तो आपने देखा कि अफालू का वजन सात तमयीज, तो ये दो आपको कंपैरिजन मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? यस सर। अज आफू यानी कमजोर होना, जुंदन, जुंद होता है ये लश्कर। ठीक है। तो अज आफू जुंदन, ज्यादा कमजोर बिलिहाजे लश्कर के, कंपैरिजन है ना, दो लश्कर है जी। तो एक अजाफु जुंदन है, ज्यादा कमजोर है दूसरे लश्कर से। एक शख्स, दो भाई हैं, एक ज्यादा अक्सरू मालन है, एक ज्यादा अमीर है माल के लिहाज से। हम्म, दो बंदों ने तिजारत की, तो कंपैरिजन में है कि एक बंदा अक्सरू नफअन, ज्यादा बेहतर नफा वाला। सर ये नफन के अनफा हो क्या लिखा है सर? ये अनफा वजन दिया था ना अफालू का, अफाला युफिलु इफ़आलन, मजीद फी, अच्छा। मजीद फी ठीक है है ना, सर। अनफाऊ से नफअन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यस। ये जो नफन है ये मुजर्रद में है, सलासी मुजर्रद क्या है, नफा, नफा। ठीक है कि नहीं? जी सर। ये मिसाल सलासी मुजर्रद से है। नाफा सलासी मुजर्रद माजी, अनफा सलासी मजीद फी, अफाला के वजन पे, अफालू के वजन पे, नफन, नफा की क्या है, मस्टर। नसब और नकरा। ठीक है कि नहीं? मस्दर। जी। ठीक है जी कि नहीं? सर। अच्छा, ये हमने कर लिया। अस्दकु हदीसन, ज्यादा सच बिल्लिहाज बात के, हदीस बात को कहते हैं। क्लियर होगी बात? जी सर। तो ज्यादा सच्ची बात, लेकिन ठीक है, कंपैरिजन हदीस का आ गया। आहसानू,
دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور کون ہے احسن افعلو کے وزن پہ کمپیریزن آ گیا، کون ہے زیادہ اچھا من اللہ اللہ سے صبغتاً رنگ کے لحاظ سے. رنگ سے مراد ہوگی ریفلیکشن. یہ ہم وہ رنگ نہیں کہہ رہے جو اخضرو اسودو احمرو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ ایکسپریشن جی ہے، سر. ٹھیک ہے نا. رنگ خوبصورت ہوتے ہیں نا تو پرسنالٹی خوبصورت ہوتی ہے. جی. تو ومن اور من جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کون سوالیہ ہے. جی. احسنو افضلو کا وزن ہے کون زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کی تمییز ہے وہ آسانوں کے بالکل ساتھ نہیں آئی، بعد میں آئی ہے، جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق آ یہ سکتا ہے کہ افعالو ہو تمجیز اور اس کے درمیان میں کمپیریزن کے لیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. اچھا، اوکے جس سے سر. بات کی اس کا ذکر بیچ میں آ گیا کہ اللہ سے زیادہ کون اچھا ہے، کس کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے. جی. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. یس سر. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، اس کو کوشش ذرا کریں. پامن پس کون ازلم سر یہ زیادہ ظالم ہے افعالو کے وزن پہ سر. فا کا مطلب کیا ہے؟ پس بس من جو جو یا کون، کون، ٹھیک ہے نا. ازلمو جی سر. کس وزن پہ آ رہا تو ہے؟ یہ کے وزن پہ سر ہو جائے گا زیادہ ظالم. ماشاءاللہ افعلو، ٹھیک ہے نا. یس سر. یہ ممن جو بیسیکلی ہے، اس میں یہ بیسیکلی کیا ہے، من اور من ہے. من ہوتا ہے سے اور من ہے کون، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. لیکن من اور جی. من جب مل کے آتا ہے تو ممن کہتے تھے، لکھتے تھے، ٹھیک. جی سر. آگے کذاب سر جھوٹا. جھوٹا، صفت بھی آیاتن آیات سے. ٹھیک ہے. کذبہ کس وزن پر ہے؟ فعل. فعلا. تو مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ سر یہ مزید فی ہے سر. اور اس کا مجرد بھی بن سکتا ہے کہ نہیں، کذبہ، یس سر. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہمیں الفاظ مجرد میں بھی ملیں گے اور وہی چیز مضیفی میں ملے گی. بی آیات تی کیا ہوا؟ بھی آیاتی سر آیات سے نہیں وہ تو ٹھیک ساتھ. ہے، ابھی نہیں. انالیسس بی آیاتی کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری، جزاک اللہ. اور آیاتی کیا ہے؟ جمع یہ سر جمع جمع مونس مؤنث ہے. ہے. اور آیات یس. اللہ ہی کیا بن رہا ہے؟ تو یہ مرکب اضافی. جزاک اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ترجمہ کریں. یس سر پوری لائن کا. ہم کوشش کریں. بس کون سب سے زیادہ ظالم ہے من سے من جو جس نے جھٹلایا، جھوٹ بولا کس پر؟ اللہ کی آیات سے. جزاک اللہ. یا پس اللہ. کون ہے زیادہ ظالم؟ اس سے جس نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ اس بندے کے کیا کر سکتے ہیں جو کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ نہ مانے، ٹھیک ہے کہ نہیں. انسان اس بندے جی کا کچھ نہیں کر سکتا. اس سے پھر کیا کہتے ہیں، کتنے ظالم ہو کہ سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ اس آسمان کے بنانے والے کو آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بنایا ہے. اس سورج کو بنانے والے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بنایا ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک. پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہو، یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب
سائنس جو مرضی کچھ کہ جب کہتی ہے ہر چیز کا ایک موجد ہوتا ہے تو پھر مدر نیچر کہہ کے ہم اللہ کو کیوں جھٹلا دیتے ہیں؟ مدر تو پیدا کرنے والی ہوتی ہے نا. جی سر. مدر نیچر کون ہے پھر؟ اس سے بڑا فمن ازلم، اس سے بڑا زیادہ کیا ظلم ہے کہ آپ نیچر کو مدر نیچر کے نام سے تو ڈال دیتے ہیں، لیکن ممن کذب بآیات اللہ، اس کو جو اصل موجود ہے اس کا نام لیتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ وجہ صرف یہی ہے کہ اگر اس کا نام لیا تو اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا. انسان پھر اب یہ فرق پڑتا ہے گرامر کا، ٹھیک ہے کہ نہیں. ازلم، اب دیکھیں اب آپ کس کی ٹرانسلیشن اردو میں تفسیر تو کر سکتے، ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے. جب ہمارے ہاں یہ فتنہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے ہم نماز اردو میں کیوں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے. پھر تو ہر مسجد میں ایک ڈفرنٹ انداز سے نماز پڑھی جا رہی ہوگی، آیات ڈفرنٹ ہوگی، پھر لوگ لڑیں گے تم نے غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یونٹی کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ جو بنیاد ہے وہ سیم رہے. یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ایک تو اس فتنے کا جواب ہمیں گرامر کی مدد سے مل گیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور کسی بھی زبان میں پاسبل نہیں ہے، وہ ٹیسٹ نہیں آ سکتا. لیکن جو عربک زبان ہے اس پہ تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کتنے ہی، ابھی ہم نے بہت ہلکا سا، آپ یہ سمجھے کہ ہم نے صرف پانی میں انگلی ڈال کے نکالی ہے، وہ جو قطرہ ہمارے ہاتھ سے انگلی سے گرا ہے ہم نے اتنا پڑا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ صرف ہم نے انگلی کی باہر نکالی تو وہ جو قطرہ ایک انگلی سے گرے گا ہم نے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار اتنی زیادہ تفصیل، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا اس میں، آج وہ آ نہیں رہا. چلیں پھر ہم اگلا بھی کر لیتے ہیں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور انتا، انتا، انتم، انتی، انتما، انتنا، یس سر. یو نہیں سمجھے، جیسے میں کہوں شاعرہ یو، یس ٹھیک ہے نا. سر. مطلب یو کہنے کا مطلب ڈائریکٹ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. وَأَنْتَ، اور تم، ارحمو سے یہ افعالو کے وزن پہ آ گیا، ماشاءاللہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ٹھیک. اور الراحمین، اور یہ الراحمین، تھوڑا سا میں مدد کروں، میں سمجھ گیا آپ کا. دیکھیں ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی اس میں احسنو، افعلو، اور آخر میں تمییز آ گیا تھا، نکرہ، منصوب اور مصدر. جی سر. سمجھ آ گئی بات. یہ ہے یس. ایکسیپشنز والا، جی جی. اگر ہو جائے تو. یہ ہے افعلو کا وزن آ رہا ہے صرف، اس کے ساتھ تمییز نہیں آ رہا، یس سر. اس میں بھی تمییز نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر. ارحم الراحمین کیا بنا؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا. نہیں، یہ وہ گرامر کے لحاظ سے سر رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پہلے گرامر. ارحم افعل بنا، الرحیم سر ملا لیتے ہیں، کیا بنا؟ مرکب ہے. مرکب اضافی ہو گیا سر. جزاک اللہ، ٹھیک ہے. اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ارحم اکثر کا وزن آ گیا، زیادہ ہم نے کمپیریزن ہے نا، سب سے زیادہ. افعلو، ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یس سر. اب ایکسپریشن بدل گیا، یہ تمییز نہیں ہے، ورنہ نکرہ ہوتی، منصوب ہوتی اور مصدر ہوتی. یس سر. لیکن تمام رحم کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے نا،
تمام رحم Yes. کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ تو ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے کہ اور لاسٹ Yes sir. کر لیتے ہیں. واہ اور کمٹمنٹ تو نہیں ہے کیونکہ وہ گھڑی میں اس میں دیکھ رہا ہوتا ٹائم اس پہ نا آج ٹائم زیادہ ہو گیا. کر لیں گے. جی سر. چلیں. واہ اور للآخرۃ یہ کیا ہوا؟ لا تو لی تو حرف جار ہے تو یہ تو آخرتی ہونا چاہیے تھا. یس سر. یہ تو ایک لا ہم نے پڑھا تھا تاکید. یس سر. ٹھیک ہے نا. لام تک. لام تاکید. جی. یہ وہ لام تاکید ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور لازمن یقیناً. ٹھیک ہے نا. آخرت کیا ہے؟ اکبر. اکبرو کیا مطلب کس وزن پہ آیا؟ افعالوں کے وزن پہ. افعالو کے وزن میں زیادتی. اور آخرت سب سے بڑی ہے درجات. درجاتن. ٹھیک. درجاتن کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے سر واحد. درجاتن. آتن. تو سر یہ مونس جمع ہوگی سر. تو آج ہم نے دیکھا کہ الف اور تا بھی آتا ہے اور کھڑی زبر تا بھی آتا ہے. یہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یس سر. یس سر. تو یہ مونس جمع سالم ہے. اب درجاتن کیا ہے؟ نصب ہے یا جر ہے؟ جر میں. اکبرو کے ریفرنس سے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ یہ پھر مرکب اضافی ہو رہا ہے. جزاک اللہ. مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے. آگے. واہ اور اکبر تفضیلاً. اب تو تفصیل یہ پھر یہ مستر آ جائے گا پھر نصب میں. اور تمییز. تمجیز. اب ترجمہ کریں. اور یقیناً آخرت درجات میں زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ ہے. اچھا فضیلت آئے گا اس کا. فضیلت کے دنیا میں اگر عیاشی ہے تو کیا لمٹ ہے؟ مطلب عیاشی کی بھی ایک لمٹ ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں. یس سر. اگر آپ کو لیٹ سے ہمارے آپ لاہور میں اگر پی سی یا اواری میں ایک دفعہ پہلی دفعہ کھانا کھانے جائیں تو آپ کو لگے گا یار میں نے اب پی سی اواری میں کھانا کھایا ہے. لیکن وہیں پہ وہ لوگ جو بزنس مین ہیں ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو 3-4 وزٹ کے بعد وہ تنگ آ جاتے ہیں. میرے بھائی میٹنگ پہ آتے تھے کراچی سے تو ان کی بکنگ ہوتی تھی اس میں سرینا میں اور میریٹ میں. وہ آتے تھے رہتے میرے پاس تھے. میں کہتے بھائی آپ تو اتنے بڑے ہوٹل کو چھوڑ کے آنے. کہتے ہیں تنگ آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمٹس ہیں. کھانے کا پہلا سلائس بہت مزے کا, دوسرا سلائس اس سے کم, تیسرا اس سے کم, چاہے کتنا مہنگا ہی سلائس کیوں نہ ہو پیزا کا. آپ سوئٹزرلینڈ بھی چلے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا تنگ آ جائیں گے سیر کر کے. تو اس دنیا میں عیاشی کی بھی لمٹ کوئی نہیں اور اس طرح غمی کی بھی کوئی لمٹ نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. سوری عیاشی کی لمٹ ہے اور غمی کی بھی لمٹ ہے. ایک بندہ پہ غمی اتنی آتی ہے کہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اچھا یار ٹھیک ہے اب کیا کروں میں. لیکن آخرت ہر لحاظ سے بڑی ہے. عیاشی کی بھی لمٹ کوئی نہیں اور اللہ معاف کرے عذاب کی بھی لمٹ کوئی نہیں. یہ فرق ہے. دنیا لمیٹڈ ہے, آخرت سب سے بڑی ہے. آپ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا دونوں کے.
اس لیے مسلمان ہر ظلم برداشت کرتا ہے صرف اس لیے کہ انشاءاللہ مجھے اس کا اجر آخر میں ملے گا. تو جب آپ صبر کرتے ہیں ظلم پہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ میں صبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں میں اب کا منہ اولاد سے امتحان میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جاب کے لحاظ سے امتحان میں ڈالتا ہے، خوشیوں غمیوں کے لحاظ سے اللہ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. ٹھیک. تو انسان اگر ریوارڈ کو آخرت کے لیے رکھے تو اس دنیا میں صبر کرنا، ظلم کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ کچھ اللہ کے امتحانات ایسے ہیں کہ جہاں پہ کمپرومائز کرنے کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب ایک یس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، تو اب وہ ہی ہیز ٹو ایکسپٹ کہ میں ہینڈی کیپ ہوں. ہاں آرٹیفیشل لمب لگا لے گا لیکن اوریجنل نہیں رہے گا. تو کمپرومائز اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر وہ کمپرومائز صبر کے ساتھ کر لے گا تو اس کا اجر آخرت میں کیا ہے؟ اکبرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یس چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں. آج کلاس کافی لمبی ہوگی. یہ زوم میں نا کبھی کبھی بالکل کھلی چھٹی دیتا ہے، میں ادھر ٹائم دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ جی ابھی میرا خیال ہے اور بھی ہمارے پاس یہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. چلیں جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم